1952 سے شراب پر پابندی تھی، تقریباً 70-71 سال سے شراب کے اوپر باضابطہ پابندی تھی، اس پابندی کو ختم کر کے ریاض کے اندر اس نے باضابطہ شراب کی دکان کا آغاز کر دیا۔ اسی شراب کی وجہ سے کتنی معصوم بہنیں ایسی ہیں جس کا شوہر شراب پی کر آ کر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی شراب پینے کی وجہ سے کتنے بے گناہ بچے ایسے ہیں جو باپ کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے عبدالعزیز کا بیٹا اسی شراب کو پی کر کے 1951 کے اندر شراب کو پی کر کے برطانوی سفیر سیرل عثمان کا قتل کر چکا ہے۔ لیکن مجال ہے کسی ایک غیر مقلد نام نہاد عالم کا جو دن رات توحید 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 بکتے رہتے ہیں، وہ ایک لفظ بول دیں یا ایک تحریر لکھ دیں، ایک میسج کر دیں، ایک ٹویٹ کر دیں ان کے خلاف کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، 25 جنوری 2024 کو سعودی عرب کے نائب فرمانروا بن سلمان کی جانب سے ایک ایسی دل خراش خبر سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا کلیجہ چاک ہو کر رہ گیا۔ ہر اہل ایمان تڑپ اٹھا، اس کا دل مچل اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے شہر کے اندر اپنے آپ کو خادم الحرمین والشریفین کہنے والا، یعنی حرمین شریفین کا خادم بن سلمان، جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کہ ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں، وہ ریاض کے اندر ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر شراب پینے کے لیے، شراب کے کاروبار کرنے کے لیے، شراب کو بیچنے کے لیے، شراب کی تشہیر کرنے کے لیے، شراب کو رواج دینے کے لیے، شراب کو عام کرنے کے لیے اجازت دیتی ہے۔ آئے دن یہ خبیث اور یہ ملعون اس قسم کی حرکت کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ بیزار ہے۔ کبھی یہ سنیما گھر بنواتا ہے، کبھی یہ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دیتا ہے، کبھی یہ مرد اور عورت، نوجوان بچے اور بچوں کی مخلوط تعلیم کی ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے تعلیم کی اجازت دیتا ہے، کبھی یہ فٹ بال کے میدان میں، شاپنگ ہال میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کے جانے آنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو اب اس نے حد یہ کر دی ہے کہ اس نے باضابطہ جو سعودی عرب کے اندر شراب پر پابندی تھی، 1952 سے شراب پر پابندی تھی، تقریباً 70-71 سال سے شراب کے اوپر باضابطہ پابندی تھی، اس پابندی کو ختم کر کے ریاض کے اندر اس نے باضابطہ شراب کی دکان کا آغاز کر دیا۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شراب یہ ناپاک ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اب اگر یہ شراب کی اجازت دے رہا ہے، شراب کا کاروبار کہہ رہا ہے، تو کیا بن سلمان کو شیطان نہیں کہا جا سکتا؟ شراب کو جوئے کے ساتھ جوڑا گیا، شراب کو بت پرستی کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی شراب پینے والا جواری ہوتا ہے۔ عام طور سے شراب پینا ایسے ہی گناہ ہے جیسا کہ بت پرستی کرنا، گویا کہ بت پرستی کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب بت پرستی کو دعوت دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن نے صاف صاف منع فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، رک جاؤ، شراب ہرگز ہرگز مت پیو۔ اگر تم شراب پیو گے تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہارے شراب نہ پینے میں ہی نجات ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے اندر وہ شراب پلا کر کے عداوت ڈالے، نفرت کو ڈالے، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، روزے سے، نماز سے، حج سے، توحید سے، زکوٰۃ سے، ان تمام چیزوں سے تمہیں روک دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن کریم کا صحیح صریح حکم، قرآن کریم کی صاف صاف آیت ہے کہ شراب حرام ہے، شراب اور جوا یہ ساری چیزوں سے رک جانا ہے، اسے نہیں پینا ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے انسان کو اتنا نقصان ہوتا ہے جس کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اسی شراب کی وجہ سے کتنی معصوم بہنیں ایسی ہیں جس کا شوہر شراب پی کر آ کر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی شراب پینے کی وجہ سے کتنے بے گناہ بچے ایسے ہیں جو باپ کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔
اسی شراب پینے کی وجہ سے، اسی شراب کی وجہ سے کتنے معصوم کا خون ہو جاتا ہے، کتنے کا قتل ہو جاتا ہے، اسی شراب کی وجہ سے کتنے سارے لوگ جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، اسی شراب پینے کی وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ کی گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ قابو میں نہیں رہتا، اسی شراب کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اسی شراب کی وجہ سے کتنے خانہ برباد ہو جاتے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس اور حسرت ہے کہ فرما روا اور بن سلمان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ملک کی تعمیر کے نام پر، ملک کی ترقی کے نام پر، اقتصادیات کے نام پر اور ویژن 2030 کے نام پر نہ جانے وہ اس نے کون کون سی خباثت کر رکھی ہے اور نہ جانے وہ کون کون سی خباثت کر رکھے گا۔ شراب اس قدر بیہودہ چیز ہے اور اس قدر حرام فعل ہے کہ حکومت بہار کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر چند کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ہر چند کہ اس کے پاس قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، اس کے پاس احکام الہی نہیں ہے، اس کے پاس سنت اور شریعت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہار کے اندر شراب بند ہے، شراب پینے پر، پلانے پر، بیچنے پر کارروائی ہے اور روک ہے اور اس پر جیل ہے۔ ایک غیر مسلم کو، ایک ہندو کو، ایک سیاسی آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، شراب پینے کی وجہ سے بچہ تعلیم سے محروم ہوتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے قتل عام ہوتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے زناکاری عام ہوتی ہے، شراب پینے کی وجہ سے رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوتی ہے، شراب پینے کی وجہ سے بچیاں اور معصوم بچوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، شراب پینے کی وجہ سے معصوم بچوں کی عزتیں داغدار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ایک عام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اور اس نے شراب کو بند کر رکھا ہے، گرچہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے شراب کے ٹیکس سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس سب کو اس نے چھوڑ دیا کہ معاشرہ ہمارا صحیح رہے، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ نہ ہو، ہمارے بچوں کے اندر تعلیم رہے، ہمارے بڑوں کے اندر تہذیب رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے عبدالعزیز کا بیٹا اسی شراب کو پی کر کے 1951 کے اندر شراب کو پی کر کے برطانوی سفیر سیرل عثمان کا قتل کر چکا ہے، سیرل عثمان کو گولی مار چکا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا 1951 کے اندر کہ برطانیہ کا سفیر، برطانیہ کا راجدوت، اس نے جدہ کے اندر اپنے گھر پر لوگوں کی دعوت کی تھی، اسی دعوت میں وقت کا فرما روا شاہ عبدالعزیز کے بیٹے کو بھی دعوت دی تھی۔ شاہ عبدالعزیز کا بیٹا آیا اور دعوت اڑانے کے بعد اس نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد جتنی لیمٹ تھی اس سے زیادہ اس نے مطالبہ کیا، لیکن سیرل عثمان نے، برطانوی سفیر نے اس سے زیادہ دینے سے منع کیا، انکار کیا۔ شاہ عبدالعزیز کا بیٹا اٹھ کر کے چلا گیا اور واپس شراب پی کر کے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے آیا اور اس نے برطانوی سفیر پر گولی چلا دی اور اس کی وجہ سے برطانوی سفیر کی جان چلی گئی اور پھر اس جرم کے اندر شاہ عبدالعزیز کے بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور پھر 1952 کے اندر شراب پر باضابطہ پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یعنی 2024 تک، 24 جنوری 2024 تک شراب پر پابندی تھی سعودی عرب کے اندر، لیکن شاہ سلمان کمبخت نے ملک کی ترقی کے نام پر 24 جنوری کو ریاض کے اندر شراب کو بیچنے کی اجازت دے دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نام نہاد غیر مقلد جو اپنے آپ کو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دن رات گمراہ کرتے ہیں اور صرف ریال کی وجہ سے سعودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے، ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہے، منہ میں تالا لگ جاتا ہے، کیونکہ اگر بولیں گے تو پھر ریال کہاں سے آئے گا، پھر کمائی کہاں سے ہوگی۔ حد تب ہو جاتی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو جب شاہ سلمان کو محدث کہا جاتا ہے، اس کے القاب گائے جاتے ہیں، اس کو وقت کا مجدد کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کیا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے دل پر بات القاء ہوتی ہے۔ تو ان کے دل پر کیا یہی بات القاء ہوتی ہے کہ شراب کو عام کر دیا جائے؟ ان کے دل پر یہی بات القاء ہوتی ہے کہ سعودی کے اندر سنیما گھروں کو کھول دیا جائے؟ ان کے دل کے اندر یہی بات القاء ہوتی ہے کہ سعودی کے اندر عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیا جائے؟ ان کے دل کے اندر یہی بات القاء ہوتی ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر کریں گے؟ لیکن مجال ہے کسی ایک غیر مقلد نام نہاد عالم کا جو دن رات توحید 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 بکتے رہتے ہیں،
وہ ایک لفظ بول دیں یا ایک تحریر لکھ دیں، ایک میسج کر دیں، ایک ٹویٹ کر دیں ان کے خلاف کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ افسوس افسوس دنیا میں آپ گمراہی پھیلا دیں گے، لیکن میرے محترم اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ علماء حق تم کیوں نہیں بنے؟ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے تم نے اپنی زبانیں کیوں نہیں کھولی؟ جتنا تمہارے اندر بساط تھا، جتنا تمہارے اندر طاقت تھی، جتنا تمہارے اندر قوت تھی، تم نے ایک لائن تحریر کیوں نہیں لکھا؟ انہیں صرف ضعیف حدیث نظر آتی ہے، دن رات ضعیف 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 کا رٹا مارتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، انہیں یہ آیت نہیں دکھائی دیتی ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون۔ انہیں یہ بات، انہیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، انہیں یہ پڑھتے ہوئے اس کی انگلیاں نہیں کانپتی ہے، کیا ہو گیا ان کے منہ میں، کیوں تالے پڑ گئے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، غیر مقلد نام نہاد عالم سے گزارش ہے کہ آپ خدا کے واسطے حق بات لوگوں کو بتائیں اور حق بات لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ صرف اپنے روٹی کے نام پر، اپنے بوٹے کے نام پر اور ریا کے نام پر سعودی فرما روا کے ہر کام کو قرآن و سنت سے گھسیٹ کر کے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اور ان کو محدث وقت کا مجدد ثابت نہ کریں۔ وقت کا کمبخت شیطان ملعون ترین خبیث ہے، کیونکہ وہ شیطانی عمل انجام دے رہا ہے ملک کی، قوم کی اور ترقی کے نام پر۔ افسوس اس بات کا بھی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو کہ جب سعودی کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو عالم اسلام کے علاوہ جہاں کہیں بھی برادران وطن ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، مجوسی ہیں، وہ تمام قرآن کریم کو نہیں دیکھتا، وہ احادیث مبارکہ کی تعلیم کو نہیں دیکھتا، اس کے پاس اتنا کہاں علم ہے یا اتنا کہاں وقت ہے کہ وہ اس کو ریسرچ کرے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سعودی کے اندر جب یہ کام ہو رہا ہے، دین وہیں سے آیا، اسلام وہیں سے پنپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مبعوث ہوئے اور آپ وہیں آرام فرما ہے، تو وہاں جب یہ کام ہو رہا ہے تو گویا کہ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے، شریعت کے اندر اس بات کی گنجائش ہے، پھر وہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے اطراف کے ملک کے اندر اس قانون کو نافذ کر دیتا ہے، شریعت کے خلاف احکام لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف یہ چیز ہے، حالانکہ سعودی میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ سعودی کے اندر جو وقت کا بادشاہ ہے وہ ایسا ظالم ہے جسے دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دین اسلام کا دشمن ہے، دین کے نام کے مبلغ کے نام پر خدا کی قسم وہ دین اسلام کا دشمن ہے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کم سے کم جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ سعودی کا یہ عمل یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، سعودی کا یہ عمل یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، سعودی کا یہ عمل یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، سعودی کا یہ عمل یہ فقہ کے مطابق نہیں ہے، سعودی کا یہ عمل یہ اسلاف کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس قوم کے نام پر، وہ ملک کی تعمیر کے نام پر، ملک کی ترقی کے نام پر وہ یہ اپنی مرضی کا کام کر رہا ہے۔ اسلام کا، دین کا، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جتنے لوگ سعودی کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں ان سے عاجزانہ مخلصانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق اس عمل کو وزن کریں، اس عمل کو تولیں اور اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی، بزرگان دین کی، تابعین کی، فقہاء، محدثین، مورخین، مفسرین کی، ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں، سعودی کے ہر عمل کے اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے سلیم عطا فرمایا ہے، آپ حق بات سنیں، حق بات پڑھیں، حق بات سوچیں اور حق کی تقلید کریں اور حق کی میرے محترم بزرگوں دوستو ساتھ دیں اور حق کو اپنائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق